ایک پرانے شہر کے کنارے ایک دریا بہتا تھا جس کے پاس ایک سنسان راستہ تھا۔ اس راستے پر بہت کم لوگ جاتے تھے کیونکہ وہاں نہ کوئی بازار تھا نہ کوئی رونق۔ مگر اسی راستے کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جہاں ایک درویش رہتا تھا۔ لوگ اسے گمشدہ آواز کا درویش ہی کہتے تھے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ جو بھی اس کے پاس جاتا وہ اپنے دل کی وہ آواز سن لیتا تھا جسے وہ برسوں سے نظر انداز کر رہا ہوتا تھا۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا نام فہد تھا۔ فہد ایک مصروف انسان تھا۔ اس کی زندگی کام لوگوں اور ذمہ داریوں میں گھری ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا مگر اس کے باوجود اس کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو سکون والی نہیں بلکہ خالی پن والی تھی۔ وہ اکثر محسوس کرتا تھا کہ جیسے اس کے اندر کوئی آواز ہے جو اسے پکار رہی ہے مگر وہ اسے سن نہیں پاتا۔ جب بھی وہ رکنے کی کوشش کرتا اس کا ذہن اسے مصروف کر دیتا۔ وہ خود سے بھاگ رہا تھا اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا۔ ایک دن شدید تھکن کے بعد وہ شہر سے باہر نکل گیا۔ وہ بغیر کسی سمت کے چلتا رہا یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں ہوا ٹھنڈی تھی اور پانی کی آواز ماحول میں ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہی تھی۔ اسی وقت اس کی نظر اس جھونپڑی پر پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ درویش باہر بیٹھا تھا، آنکھیں بند جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ فہد نے قریب جا کر کہا، میں اپنے آپ کو سن نہیں پاتا۔ درویش نے آنکھیں کھولیں اور اسے غور سے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، تم نے شور کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ درویش نے کہا، تمہاری زندگی میں اتنا شور ہے، لوگوں کا کام کا، خیالات کا، کہ تم اپنے دل کی آواز کو دبائے بیٹھے ہو۔ فہد خاموش ہو گیا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ درویش نے ایک مٹھی ریت اٹھائی اور کہا، اگر میں اس ریت کو دریا میں ڈال دوں تو کیا ہوگا؟ فہد نے کہا، وہ بہہ جائے گی۔ درویش نے سر ہلایا، اور اگر میں اسے اپنے ہاتھ میں زور سے پکڑ لوں؟ فہد بولا، پھر بھی آہستہ آہستہ گر جائے گی۔ درویش مسکرایا، دل کی آواز بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے چھوڑ دو تو وہ تم تک آ جاتی ہے، اور اگر تم اسے قابو کرنے کی کوشش کرو تو وہ کھو جاتی ہے۔ یہ سن کر فہد کے اندر کچھ ہلنے لگا۔ اس نے پوچھا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ درویش نے کہا، رک جاؤ۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، بس رک جاؤں؟ ہاں، کچھ دیر کے لیے، دنیا سے نہیں خود سے ملنے کے لیے رک جاؤ۔ فہد وہیں دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ شروع میں اس کا ذہن بے چین تھا، خیالات آتے جاتے رہے، ماضی، مستقبل، لوگ، کام، سب کچھ اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ مگر آہستہ آہستہ سب خاموش ہونے لگا، اور پہلی بار اس نے اپنے اندر ایک ہلکی سی آواز سنی۔ وہ آواز کوئی لفظ نہیں تھی مگر وہ سچ تھی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ تھک چکا ہے، کہ وہ خود سے دور ہو گیا ہے، کہ وہ دوسروں کے لیے جیتے جیتے اپنے آپ کو بھول گیا ہے۔ فہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے روتا رہا۔ درویش نے کچھ نہیں کہا۔ کافی دیر بعد فہد نے سر اٹھایا اور کہا، میں نے اسے سن لیا۔ درویش نے نرمی سے پوچھا، کیا سنا؟ فہد نے جواب دیا، میں نے خود کو سن لیا۔ درویش مسکرا دیا، بس یہی کافی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ دریا کی آواز اب پہلے سے زیادہ صاف لگ رہی تھی۔ فہد کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اٹھا اور جانے لگا، مگر پھر رک کر اس نے پوچھا، کیا میں پھر یہاں آ سکتا ہوں؟ درویش نے کہا، جب بھی تم خود سے دور ہو جاؤ یہاں آ جانا، مگر یاد رکھو اصل جگہ یہ نہیں، اصل جگہ تمہارا دل ہے۔ فہد شہر واپس آیا مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو بدلنا شروع کیا۔ وہ اب بھی کام کرتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، مگر اب وہ خود کو نہیں بھولتا تھا۔ وہ روز کچھ وقت اپنے لیے نکالتا، خاموشی میں بیٹھتا اور اپنے دل کی آواز سنتا۔ وقت کے ساتھ اس کی زندگی میں وہ سکون آ گیا جسے وہ ہمیشہ باہر تلاش کرتا رہا تھا۔ اور جب لوگ اس سے پوچھتے کہ تم اتنے پرسکون کیسے ہو گئے تو وہ صرف اتنا کہتا، میں نے اپنی گمشدہ آواز کو تلاش کر لیا۔ سبق: انسان کی سب سے بڑی گمشدگی یہ نہیں کہ وہ دنیا میں کھو جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ خود سے دور ہو جائے۔
جب انسان رک کر اپنے دل کو سنتا ہے تو وہ سب کچھ پا لیتا ہے جسے وہ باہر تلاش کر رہا ہوتا ہے۔